بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ان کے دامن میں سکون حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مودت پیدا کی. بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. خدا بزرگ و برتر اپنی کتاب میں غور کرنے کی تاکید بار بار کرتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے بے شک زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں کی طرف ہمارے پروگرام کی وجہ سے آپ توجہ دے سکیں گے اگر آپ پروگرام پر تھوڑا سا غور کریں کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو گائیڈ کر رہے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ایک نیا سٹیپ لینے جا رہے ہیں. اپنی زندگی میں شریک حیات کا انتخاب ایک بہت بڑا مرحلہ سمجھیے اور اس کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کو کس قسم کا انسان چاہیے، کمال کیا ہے، دین آپ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے، اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. گائیڈ لائن کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں مولانا علی عظیم شرائزی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پروگرام ای میل اسپیشل ہے. پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں مختلف امور، شادی سے ریلیٹڈ، انتخاب سے ریلیٹڈ، شریک حیات کے. پروگرام اسپیشلی ہم نے ای میلز کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور بہت زیادہ ای میلز آتی ہیں جس کا ہم جواب ای میلز کے ذریعے بھی دیتے رہتے ہیں ناظرین کو. ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے علمی وسعت سے ہمیں ان ای میلز کا جواب بھی دیں. فرسٹ ای میل ہمیں طاہر اسلام نے اسلام آباد سے لکھ کر بھیجا. فرماتے ہیں کہ اگر دیندار بیوی میں لاؤں، اگر دیندار ہونا بیوی کے لیے لازم ہے اور اس کے حقوق سے آگاہی بھی لازم ہے، تو حقوق اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، میرے کپڑے دھوئے، ہمارے گھر کے برتن دھوئے. تو پھر اگر ایسی دیندار خاتون میری زندگی میں آ جائیں گی تو کیا مشکل نہیں ہوگی کہ وہ مجھے کہے گی کہ اچھا تم میرے لیے فرض نہیں ہے تمہارے گھر میں کھانا پکانا، میرے لیے فرض نہیں ہے تمہارے کپڑے دھونا، تو پھر میں شادی کے بعد بھی گھر سے باہر ہی کھانا کھاؤں گا. ان کا کہنے کا مقصد ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے شادی کرنے کا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ آپ نے تاکید یہی کی ہے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں کئی دفعہ فرمایا ہے کہ افلا یتفکرون افلا یتدبرون، کہ ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں. خداوند عالم نے جو ہمیں تاکید کی، ہم غور کریں، ہم فکر کریں. قرآن کا میسج ہی یہی ہے. اور ساتھ میں یہ بات کہ ایک نوجوان کو یہ پریشانی ہے کہ اگر ہم دیندار لڑکی لے کر آتے ہیں تو وہ جو ہے حقوق کو جاننے کے بعد جو ہے وہ حقوق کی رعایت چاہیں گی، اور ان کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائیں یا برتن دھوئیں. تو ہم کیا کریں؟ اس طرح سے سوال ہے. اس سوال کو ہم کچھ حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. دین کا اگر ہم کمپلیٹ پکچر لیں گے تو دین میں اخلاق بھی ہے اور فرائض بھی ہے. حقوق کی رعایت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ ہے کہ کوئی حقوق لے لے اور اخلاق نہ لے. ٹھیک ہے، تاکید جو ہے زندگی گزارنے کی وہ اخلاق کی بنیاد پر ہے. اگر کوئی شخص دیندار ہے اور واقعی ہے تو اس کے رول ماڈلز بھی دیندار لوگ ہوں گے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اگر ہم دیندار کی بات کو مان لیں کہ وہ خاتون دیندار ہے، کیونکہ ان کو یہ خدشہ محسوس ہو گیا ہے، ای میل سے یہ بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں یہ خدشہ محسوس ہو گیا، یا ان سے بات ہوئی ہے، یا ایکسپیرینس ان کا ایسا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ان کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ کھانا پکانا میرا کام نہیں ہے، میرے پر فرض نہیں ہے، یا اس طرح. ایسے لوگ کہ جو دیندار لڑکی کو لے کر آتے ہیں گھر میں یہ سوچ کے کہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھتی ہے اور اس قسم کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، تو صرف وہ لڑکی کے پاس انفارمیشن ہے. یعنی دیکھیں، دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کر لی ہے تو آپ دیندار بھی ہو گئی ہیں. ایسا کہیں نہیں ہے. دین کا علم رکھنا ایک چیز ہے، جاننا یعنی انفارمیشن ہونا ایک چیز ہے، اور دین پہ عمل کرنا یہ دوسری چیز ہے. ایگزیکٹلی. اسی لیے جب لڑکی کو پسند کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو گھر گرہستی آتی ہے نہیں آتی، اس کا تعلق. جب ہم نے پوری بحث اسپاؤس سلیکشن کی ہے ایک عرصے تک، وہ اسی لیے کی ہے تاکہ آپ ڈیٹیل میں جا کے دیکھ کر آئیں
اور اتنے جو ہم تیاری کرا رہے ہیں اس میں جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز یہ تمام چیزیں کروا رہے ہیں وہ اسی نیت سے کروا رہے ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹ پکچر مل جائے کہ آپ کیا لانے چاہ رہے ہیں. تو اگر ایسی سچویشن کسی کی ہے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دیندار ان معنوں میں نہیں ہے. حقوق لے لینا کمال نہیں ہے, وہ تو حد عقل چیز ہے, کم سے کم چیز یہی ہے. تو اگر کوئی لڑکی اپنے آپ کو دیندار کہتی ہے یا اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی دیندار ہے اور وہ پڑھی ہوئی بھی ہے, تو وہ سب سے پہلے اخلاقی زندگی گزارے گی, کیونکہ ہمارے تمام رول ماڈلس چاہے ائمہ ہو چاہے معصومین ہو, ان سب نے قربانی, ان سب نے ایثار, ان سب نے محبت, اس سے زندگی گزاری ہے. اور حقوق کے ساتھ زندگی اگر گزارنے جائیں گے تو محبت مودت پیدا نہیں ہوگی. صرف اور صرف حقوق سے زندگی نہیں گزاری جاتی, یہ تو آفس ہو جائے گا. ایگزیکٹلی کہ آئیے اپنی ڈیوٹی دیجیے اور چلے جائیے, تو وہ گھر تو نہیں بنے گا نا. کیونکہ گھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ محبت, الفت, چاہت اور تربیت, تکامل پایا جا رہا ہو. یہاں تو یہ نظر ہی نہیں آئے گا. اچھا اگر وہ نہ کرے, فرض کرے وہ یہ کہے کہ میں اپنا حق ادا نہیں کروں گی, یعنی حق بے معنی کہ میں یہ کام نہیں کروں گی, کھانا نہیں پکاؤں گی اور برتن بھی نہیں دھوں گی کیونکہ یہ میرا حق نہیں ہے, تو یہاں پہ یہ رائٹ ہے, اس کے پاس یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ اسے 100% اپنے رائٹ کو لے لے. ٹھیک ہے, تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ ایک انتظام کرے کھانا پکانے والے کا, ایک باورچی کا انتظام کرے, ایک نوکر کا انتظام کرے, اور اپنی بیوی کو پرووائڈ کرے ایک نوکر, کہ وہ اگر نہیں پکا رہی تو یہ شرعن حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ اس کے لیے باورچی کا انتظام کرے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ کک لائے اور وہ کک کرے. اگر کوئی ایسی خاتون ہے تو اس کی ذمہ داری بھی شخص کی یہ بنتی ہے کہ اگر وہ ایسی لڑکی لے کر آ رہا ہے کہ جو انڈیکیٹ کر رہی ہے پہلے سے, تو پھر وہ اس کی تیاری بھی کرے. اور کوئی تو بڑا مسئلہ نہیں, آج کے دور میں کوکس رکھتے ہیں لوگ. لیکن اگر وہ چاہ رہے اور وہ لڑکی بھی یہ چاہ رہی ہے کہ ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو, کیونکہ آپ کو سرکمسٹانسز دیکھنے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ لڑکی جاب کرنے والی ہو, جاب کا ارادہ رکھتی ہو, تو وہ تو کھانا نہیں پکا سکے گی نا, اس کے لیے تو پھر کوک لانا پڑے گا آپ کو. ورنہ اگر وہ کھانا بھی وہ پکائے اور جاب بھی وہ کرے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ گھرداری کرنا چاہ رہی ہے کہ میں گھر میں رہوں گی لیکن میں کھانا نہیں بناؤں گی یا میں کپڑے نہیں دھوں گی, تو ٹھیک ہے آپ ایک آیا رکھے, آپ ایک باورچی رکھے, وہ کوئی برتن دھوئے, کوئی کپڑا دھوئے اور کھانا پکائے. ہوتی ہے ایسے, اکثر گھروں میں ہوتی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو اس کے پیچھے ہے, وہ یہ ہے کہ میں حقوق ہی لوں گی خالی, میں حقوق ہی لوں گی خالی, یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر حقوق ہی لینا ہے تو یہ زندگی نہیں ہے. زندگی نام ہے حقوق کا, زندگی نام ہے اخلاق کا. یہ چیزیں نظر آنی چاہیے, دونوں ساتھ ہے. تو جو بھی دیندار ہے وہ دونوں چیزیں ساتھ کرے گا, حقوق بھی لے گا اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے گا. تو یہ انکمپلیٹ ہو جائے گی بات کہ اگر وہ صرف حق پہ جینے کی بات کرے. کیونکہ اگر مرد اپنے حق لینا شروع ہو گیا تو عورت کے لیے تو مشکل ہو جائے گی, پھر ایک ٹینشن کریٹ ہو جائے گی لائف میں. ایگزیکٹلی مشکلات کریٹ ہوں گی, دونوں ایک دوسرے کو پھر اپنے پریشرز میں لینے کی کوشش کریں گے حقوق کے ذریعے. لطف و محبت و چاہت ختم ہو جائے گی زندگی سے. زندگی کے کمال تک پہنچنے کے لیے, زندگی کے اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے اخلاقیات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے, اخلاقیات کو بھی جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کیجیے. یہی تھا آپ کی ای میل کا جواب. اسلام صاحب دبئی سے نیکسٹ ای میل ہمیں ریسیو ہوا احسن جاوید کا. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا, بہت اچھا لگا اور بہت انفارمیشن مجھے اس پروگرام سے ملی. میں نے جو پوائنٹس نوٹ کیے شریک حیات کے انتخاب کے لیے, کیونکہ میں جا رہا ہوں شریک حیات کے انتخاب کے لیے پاکستان واپس, تو وہ پوائنٹس انہوں نے لکھ بھیجے ہیں کہ لڑکی کا دیندار ہونا آپ کے شو کے مطابق وہ ہونا چاہیے, پڑھی لکھی ہونا چاہیے اور میری اولاد کی اچھی پرورش کر سکے. ان 3 خصوصیات کے علاوہ وہ پوچھتے ہیں کیا اور کوئی خصوصیت ہونی چاہیے اس میں یا یہی کافی ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی, انہوں نے غالباً کچھ شوز دیکھے ہوں گے ہمارے, کچھ پروگرامز دیکھے ہوں گے, کچھ مس کیے ہوں گے, کیونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں گفتگو کی تھی اور کچھ پروگرامز میں خلاصتاً بھی ہم نے چیزیں بتائی تھی. یہاں میں صرف ریپیٹ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ہم نے بتایا تھا کرائیٹیریا, اسٹینڈرڈس اور کمپیٹیبلٹی. تو اگر وہ کوئی لڑکی انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 فنڈامنٹل چیزیں ہم نے بتائی تھیں, ایک اخلاق اور ایک دینداری. پھر دینداری کی اپنی کلاسیفیکیشن کی تھی, اخلاق کے بارے میں بتایا تھا. تو یہ 2 چیزیں دیکھنا ضروری ہے, اخلاق اس کا اچھا ہو, دیندار وہ ہو. یہ 2 چیزیں جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم کمپیٹیبلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں ہم سے میچ کرتی ہے, ہم سے نزدیک ہے. تو ہم نے بتایا تھا ایج کے حوالے سے ایک ڈفرینس ہونا چاہیے, بیلنس ڈفرینس ہونا چاہیے. آج کل کے دور میں 3 سال 5 سال 7 سال کا ڈفرینس دیکھا جاتا ہے, ہر کلچر کا اپنے حساب سے ہوتا ہے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ تعلیمی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے زیادہ فرق نہ ہو. اسی طرح کلچر کے حوالے سے آپ ایک کلچر کے ہو تو زیادہ اچھا ہے.
اسی طرح فائنینشیل حوالے سے بھی آپ کے ڈفرینسز بہت زیادہ نہ ہو, سوشل اسٹیٹس جو آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہو, نزدیک ہو. اس طرح کی چیزوں کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی شادی زیادہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتی ہے. پھر انشاءاللہ اگر آپ نے یہ پروگرامز دیکھیں جس میں ہم نے تمام باتیں کی ہیں کہ ایک نوجوان کو اور کن کن نکات پہ تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں, آپ نے ان معیارات کو دیکھ لیا ہے, لیکن آپ کتنے تیار ہیں. دیکھیں, اچھی چیز لے لینا کمال نہیں ہے, اچھی چیز کو اچھا برقرار رکھنا کمال ہے. ویسے ایک شخص چاہتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس BMW ہو یا رولز رائس ہو یا مرسیڈیز ہو, لیکن کیا وہ اچھی چیز کو افورڈ بھی کر سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ جتنے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اسی حساب سے آپ کا لائف پارٹنر بھی ہو تو آپ زیادہ سکسیزفل رہیں گے. بہت اپنے سے بہت اعلیٰ چیز لے آئیں گے تب بھی آپ پریشان ہو جائیں گے, اور بالکل ایک ایسی چیز لے آئیں گے جو آپ کے حساب سے نہیں ہے تب بھی آپ کو پریشانی ہوگی. تو اپنے آپ کو اچھی طرح ایویلیویٹ کریں, پھر آپ اپنے شریک حیات کو انتخاب کریں تاکہ آپ بہتر انتخاب کر سکیں. احسن جاوید, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ شوز ہمارے دیکھنے مس کر دیے ہیں, کچھ پروگرامز ہم نے دیکھنے مس کر دیے ہیں. اگر آپ وہ پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو www.haditv.com ہماری آرکائیو آپ کے لیے 24 آور اویلیبل ہے. آپ پروگرامز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ انفارمیشن تھی آپ کے لیے کہ اگر آپ نے کوئی پروگرامز مس کیے ہیں تو آپ وہاں سے جا کر پروگرامز ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ای میل ہمیں احمد رمان لکھ رہے ہیں لاہور سے. فرماتے ہیں مجھے دین کی کچھ سمجھ بوجھ ہے, شادی کے بعد امور خانہ داری میں اپنی شریک حیات کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں. یہ مثلا گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں, کپڑے بھی دھوتے ہیں, اور کبھی کبھار مجبوری کی حالت میں کھانا بھی بنا لیتے ہیں. میں اور بیوی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, لیکن جو بدبخت معاشرہ یا رشتہ دار ہیں اور دوست احباب طعنے دیتے ہیں کہ تم بیوی کے غلام بن گئے ہو, یا آپ کہہ سکتے ہیں جورو کے غلام بن گئے ہو. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کیا اسلام کی روح سے یہ کام کرنا یا بیوی کا ہاتھ بنانا صحیح ہے, یا پھر کچھ اور گائیڈ لائنس ہیں اسلام میں؟ صحیح ہے. ہم سیرہ کو دیکھیں گے, سیرہ ائمہ کو, تو ہم دیکھیں گے کہ امام علی کا واقعہ تو ہر مجلس میں غالباً لوگ سنتے ہی ہوں گے. بے شک کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہاتھ بٹاتے تھے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کہ آپ گھر کی ذمہ داریوں کو بھی بہترین طریقے سے ادا کرتے تھے. تو یہ تو ہمارے رول ماڈلس نے کیا ہے, یہ کہ اپنی جو باہر کی ذمہ داری ہے گھر سے باہر کی اس کو بھی ادا کیا ہے, اور بیوی کا کے ہاتھ بھی بٹائے. یہ کہنا کہ لوگ ان کو تانے دے رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, تو یہ لوگوں کی اپنی غلط فہمی ہے اور دین سے آگاہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, جب آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو اور ایک شخص آ کے آپ کا ہاتھ بٹائے تو آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جس کو آپ اپنا شریک حیات کہہ رہے ہیں, اسے خوش کرنا چاہیں گے آپ, جس سے آپ محبت اور پیار کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ بھی تو نظر آنی چاہیے نا وہ چیز. تو جب آپ شیئر کریں گے تبھی مزہ آئے گا زندگی میں. اور کوئی کام بھی دو لوگ مل کے کرتے وہ زیادہ جلدی زیادہ آسانی سے ہوتا ہے. یہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک مرد کا تصور اور مردانگی کا تصور جو دیا گیا ہے غلط, اس کا نتیجہ ہے یہ کہ معاشرے میں لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. کچھ لوگ تو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ وہ مس گائیڈڈ ہے. کچھ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ کل کو ان کو نہ کرنا پڑ جائے, کیونکہ وہ خاتون جا کے کہیں گی کہ اچھا ان کے میاں تو ہاتھ بٹاتے, آپ تو میرا بالکل ہاتھ نہیں بٹاتے, تو وہ چاہتے ہیں یہ ہو ہی نہ, تو ہمیں بھی نہ کرنا پڑے. جبکہ آپ اخلاقی زندگی کا گزارنا چاہتے ہیں, اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو تعاون کریں. اور اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے, یہ تو اچھی بات ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اور اس سے آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھے ماحول کی طرف جا رہی ہے. لوگوں کو ٹھیک ہے, لوگوں کی عادتیں ہیں, وہ باتیں بناتے ہیں, لیکن جب وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انسان اپنے عزم ارادے میں قوی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر وہ کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ ایک نیا ایشو لے کر آتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ آپ کی اولاد شروع سے ہی سیکھے گی کہ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو ماں باپ میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونے چاہیے. جب آپ ضعیف ہوں گے یہی اولاد پلٹے گی اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی, کیونکہ وہ دیکھے گی کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کی مدد کرتے, تو پھر نتیجتاً وہی نتیجہ نکالے گی کہ ہمارا جو رشتہ ہے ماں باپ کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے اس میں بھی مدد ہونی چاہیے, ایک سیرت قائم ہو جائے گی. سیرت قائم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دوسری فیملیز پرابلم کا شکار رہتی ہے, کیونکہ وہ میاں تو رول پلے ہی نہیں کرتے. اب جب یہ بوڑھے ہو جاتے تو ان کی اولاد بھی وہ رول پلے نہیں کرتی, کیونکہ وہ پلٹ کے کہتی ہے آپ نے کون سا اپنی اماں, میں نے ہماری اماں کا ہاتھ بٹایا تھا جہاں ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں.
کون سی خوشیاں دی تھیں آپ نے جو ہم آپ کو دیں. تو یہ خود بخود انسان اپنے لیے پرابلمس کریٹ کرتا ہے یا دوسروں کے لیے کریٹ کرنا چاہتا ہے, جبکہ یہ انوائرمنٹ تو ایک بہت اچھی فضا ہے اور انسان ہے, انسان کو انسان کی ضرورت ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہے, اور اس سے بہتر کیا ہے کہ شوہر کرے. بڑا یہ تو زبردست ایک ایڈونچر ہے دونوں کا, ساتھ مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا, ہیلپ کرنا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض معاشرے میں بعض خاص بالکل جگہوں پہ یہ بہت برا سمجھا جاتا ہو, تو وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ اعلاناً یہ کام کریں. بعض علاقے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جہاں پہ اگر آپ کریں گے تو واقعی لوگ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اعلان بھی کریں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں وہ بھی کرتا ہوں. آپ خاموشی سے کریں, لیکن یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. سیرہ ائمہ ہے, سیرہ معصومین ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہے, گفٹ لاد کے دیتے رہے, ایک دوسرے کے خدمت کیے, اور اسی سے محبت, چاہت, الفت پیدا ہوتی زندگی میں. تو یہ اس عمل کو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا عمل ہے, یہ ہر کو کرنا چاہیے. احمد, آپ کو اجازت ہے دین کی طرف سے, سیرت النبی اور سیرت ائمہ بھی یہی ہے, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی بیوی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں امور خانہ داری میں, اور اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت خاص طور پہ نہیں ہے. خاص طور پہ دوستوں میں جا کر اگر آپ اس چیز کو ایکسپوز کریں گے دین تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے. تو کوشش کیجیے ایکسپوز نہ کریں, اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ نہ کریں. اگر آپ کا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, آپ گھر میں اپنے بیوی کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں بغیر کسی کو بتائے, تو زیادہ اطمینان رہے گا آپ کی زندگی میں. یہ تھا مشورہ احمد رومان کے لیے. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ کی نیکسٹ ای میل کی جانب. ہمیں ای میل لکھ رہی ہیں ایک بہن, نام بتانے سے گریزہ ہیں. کہتی ہیں کہ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں, گھر میں اور تو کچھ تناؤ نہیں ہے, لیکن میرے شوہر نے مجھ پہ پابندی لگائی ہے کہ میں اپنے ماں باپ اور بہن سے نہیں مل سکتی. اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا مجھ پر اس معاملے میں میرے شوہر کی اطاعت واجب ہے, یا میں اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہوں؟ جی دیکھیں, سوال ان کا جو یہ 8 سال غالباً ان کا ہے کہ اگر 8 سال سے شوہر ملنے نہیں دے رہا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر تو وہ مل نہیں سکتی. حکم شرعی ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر نہ تو وہ گھر سے باہر قدم نکال سکتی ہیں, اور شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے. یہ حکم شرعی ہے اور اس کو ان کو فالو کرنا ہے. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک رول ہے. ایگزیکٹلی. اب اس کے سائڈز میں دیکھنا ہے کیا ہے, علت کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں سے یا بہن جو گھر میں لوگ ہیں ان سے نہیں ملنے دے رہا. پہلے ہم ان علتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی ایک علت ہو, اور جاننے کی کوشش کریں یہ خود بھی کہ کیوں نہیں ملنے دے رہا, خود بتا بھی رہا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہو جو ریزنز ہیں, یعنی جو پاس ایکسپیرینسز ہیں ہمارے پاس لوگوں کے کمپلینس کی, جیسا یہ ہماری بہن نے کہا ہے کہ 8 سال سے ملنے نہیں دے رہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے اکثر جو شوہر نہیں ملنے دیتے کہ گھر والے, لڑکی کے گھر والے انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں. لڑکی کے گھر والے یعنی جب بھی لڑکی جاتی ہے اپنی ماں کے پاس تو پھر وہاں سے وہ فیڈ اس کو کرتے ہیں, وہ لوگ اس کو بھرتے ہیں اس کے کان, وہ واپس گھر آ کے ماحول خراب کر دیتی گھر کا. اس کے خوف سے منع کر دیتے ہیں کہ تم اب اپنے گھر والوں سے نہ ملو, یعنی انٹرفیئرنس شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ایک ریزن یہ ہوتا ہے, یا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی یہ پسند نہیں کرتے کہ میری بیوی ہر دوسرے دن جو ہے گھر پہنچ رہی ہے. ایگزیکٹلی. یا ان کے گھر والے بہت زیادہ یہاں آ رہے ہیں, تو وہ یہ بہانہ کرتے کہ تم نہیں جاؤ گی, کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ وہ لوگ آئیں. لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں, اپنا اپنا انسان کا مزاج ہوتا ہے. تو ایک پرابلم تو یہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی ایک پرابلم ان کی انٹرفیئرنس, دوسرا یہ کہ آنا جانا بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص پسند نہیں کرتا ہو کسی ایسے شخص کا وہاں آنا, کوئی نامحرم یا کوئی ایسے کردار کا انسان اس گھر میں آتا ہو کہ اس کی وجہ سے جب بیوی اس کی جاتی ہے تو اس کے شوہر کوئی پسند نہیں ہے کہ وہ نامحرم وہاں ہوتا ہے, یا وہ ایسے کردار کا انسان وہاں ہے, میں چاہتا میری بیوی وہاں جائے. تو یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے جو ہے وہ منع کر رہا ہو کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی, بالکل جانا تمہارا منع ہے. یا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی اور ایشو ہو, ایگزیکٹلی, کوئی اور مسئلہ ہو جس کا بدلہ وہ اس طرح سے لے رہا ہو کہ اس نے اس کے لیے بینڈ لگا دیا ہے جانا,
کہ تم جا ہی نہیں سکتی. یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور, بلکہ میاں بیوی کے کوئی اور ایسے اختلافات ہیں, کوئی اور ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو اس جگہ سے محروم کر رہے ہیں کہ تم نے مجھے یہاں تکلیف پہنچائی ہے, میں تمہیں یہاں تکلیف پہنچاتا ہوں, بدلہ لے رہا ہوں میں ایک طرح سے. لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا, انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے. یا اگر وہ زیادہ جاتی ہوگی تو محلے والے اسے کہتے ہوں گے کیا بات ہے تمہاری بیوی تم سے خوش نہیں ہے جو گھڑی گھڑی چلی جاتی ہے اپنے گھر چھوڑ کے. یہ مرد کو ایک تانا دیتے لوگ, اس پہ اس طرح سے جملے کستے کہ شاید تمہاری بیوی تم سے خوش نہیں ہے. تو اس مسئلے کو کور کرنے کے لیے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اب گھر پہ ہی رہو گی, اب جاؤ گی نہیں. یا معاشرے کے جو لوگ ہیں یا اطراف کے جو لوگ ہیں وہ لڑکی کا بار بار اپنے گھر چھوڑ کے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. یعنی شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی, فرض کریں وہ جائے بات ماں کے جاتی ہوگی تو رہتی بھی ہوگی, وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں بیوی رات میرے ساتھ ہی رہے, اور اگر اس نے ایک آدھ دفعہ منع کیا اور وہ چلی گئی تو وہ اب اس سے بالکل بدظن ہو گیا ہوگا کہ میں کچھ یعنی ختم ہی کر دوں بالکل ہی جانا, تو وہ میرے کنٹرول میں بھی رہے گی اور اس کو ایک طرح سے تنبیہ ہو جائے. تو بعض دفعہ اس قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے اسٹرک ہو جاتے ہیں. اخلاق آگے کیا کہتا ہے, یہ تو شرعی بات تھی کہ حکم شوہر کے حکم کو ماننا ہے, اطاعت کرنی ہے. اب دین آگے کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ تم تعاون کرو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو اس طرح جو ہے وہ شوہر کے لیے جو ہے یہ مسئلہ بن جاتا ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ اخلاق کی رعایت کرے, جیسا کہ آیت میں ہم نے تلاوت کی کہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے نا. میاں بیوی کی زندگی یعنی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, تو تعاون تو ہونا ہی چاہیے. اب عورت ہے, لڑکی جو ہے اب شادی ہوئی ہے, اب اس کے 8 سال ہو گئے, یہ تو نارمل نہیں ہے یہ چیز. یعنی اگر نارمل کیسز میں انسان کو مان جانا چاہیے شوہر کو, تو کوئی ایسی ایکسٹریم کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ رد عمل شو کر رہا ہے کہ بالکل ملنے نہیں دے رہا. لیکن اگر اس سے بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے, اخلاق اسے کہتی ہے کہ نہیں یہ تو ظلم ہے ایک طرح کا, نہ کہ میں کہوں گا یہ لفظ ظلم واقعی ظلم ہے, نہیں, شرعی طور پر اگر وہ نہیں چاہتا تو اس کے بعد کوئی ریزن ضرور ہوگا ویلڈ. اگر ویلڈ ریزن نہیں ہے, بلا وجہ اس نے پابندی لگا دی ہے, تو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی آخر کس وجہ سے آپ نے لگائی, اس کا سلوشن بتائیں, اور بتانا چاہیے اس کے شوہر کو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو, تاکہ وہ لڑکی جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہے نا تو وہ انرجائز ہوتی ہے, وہ نشاط اس کو ملتا ہے, پازیٹیو چارج ہو جاتی ہے. تو اس کو جانا چاہیے, ملنا چاہیے, دل ہلکا کرنا چاہیے ماں باپ سے. لیکن اگر کوئی پرابلم وہاں سے لے کر آتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اور ڈسکس کریں تاکہ مسئلہ حل ہو. سلوشن ہے اس کا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہن آپ کے مسئلے کا سلوشن اکارڈنگ ٹو مولانا صاحب ہے ڈسکس کرنے کی دیر ہے. اپنے شوہر کے ساتھ بہت ٹھنڈے دماغ سے, بہت ٹھنڈے ذہن کے ساتھ بیٹھیے اور اس چیز کو ڈسکس کیجیے. ہم نے پچھلی شوز میں بھی کچھ ای میلز کی رپلائز اس طرح کی کیے تھے جس میں آنسر صرف ڈسکشن ہی سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا تھا. مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے, ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونا بہت ضروری ہے جہاں پر آپ اپنے ایشوز پٹ کریں اور آپ کے شوہر اپنے ایشوز پٹ کریں, دین آپ کسی ایک اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. 8 سال کا جہاں تک مسئلہ تو کافی لمبا گیپ ہے, انسان نفسیاتی طور پہ بہت دباؤ کا شکار رہتا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. کوشش کیجئے کہ اپنے شوہر سے آپ محبت کا اظہار کیجئے اور ان کو منانے کی کوشش کیجئے. نیکسٹ کویسچن مولانا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, ریلیٹ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ. علی رضا ہیں اسلام آباد سے, فرماتے ہیں ان کی عمر 18 سال ہے. انٹرسٹنگلی فرماتے ہیں کہ میں 18 سال کا ہوں, میرا نام علی رضا ہے اور میں نے ریسنٹلی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے, صرف 2 مہینے میں ان کو ایجوکیشن کمپلیٹ کیے ہوئے. اور فرماتے ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ میڈیا اس وقت کتنا ایڈوانس چل رہا ہے اور میڈیا کا کتنا دباؤ ہے نوجوان نسل پر. میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے جلدی شادی کر لوں کیونکہ میں حرام میں مبتلا ہونے کے ڈر میں پڑ چکا ہوں, یعنی کہ ان کو حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے اور چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو گائیڈ لائن فراہم کریں کہ کس طرح یہ جلدی سے جلدی شادی کر سکتے ہیں. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک نوجوان کی ای میل کہ وہ جلدی سے جلدی شادی کرنا چاہتا ہے, عمر ان کے 18 سال ہے صرف. جی, جو بات ہے وہ 18 سال ہے اور انہوں نے ایجوکیشن بھی اپنی کمپلیٹ کر لی, تو غالباً انہوں نے ابھی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ جلدی شادی ہو جائے تو وہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن بھی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے. اور اتنی 18 سال میں ایجوکیشن کمپلیٹ ہونا کافی ٹف ہے. بہرحال اگر وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت ینگ ایج ہے, 18 ایج کے دائرے میں آتے ہیں, اور معاشرے میں جو ایج چل رہی ہے وہ 26 پلس چل رہی ہے,
غالباً انہوں نے کچھ پروگرامز دیکھے ہوں گے جس میں ہم نے تاکید کی ہے کہ جلد از جلد شادی بھی کر لی جائے, اور انہوں نے سوچا ہوگا یہ موقع بہت اچھا ہے, مولانا صاحب اب مجھے سپورٹ کریں گے اور انٹرنشپ کی جگہ شادی کر لیتا ہوں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ حقیقت کا جان لینا, حقیقت کو سمجھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے جذبات و احساسات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو یہ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً شادی بھی کر لیں. ٹھیک ہے, پرابلم کیا ہے یہاں پہ؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سائڈ سے دیکھ رہے ہیں, صرف ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اگر ڈیمانڈ ہے, ڈیزائر ہے تو ٹھیک ہے, ہر انسان کے اندر ہے اور نیچرل ہے, تو کیا سارے لڑکے جو 18 سال اور 19 سال کے سب شادی کر لیں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتائیے. اسلام نے آپ کو بتایا کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کرو, تزکیہ نفس کرو, اور بھی دوسرے اعمال ہیں. مثال پر روزہ رکھنا ہے تو تم روزہ رکھو, ٹھیک ہے, عبادت کرو, اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کی طرف لے کے جاؤ, اور مراحل ہے تو, اور اپنی کانسنٹریشن جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹاؤ کہ جو تمہیں زیادہ انسپائر کرتی ہیں. مثال طور پر میڈیا ہے, وہ انسان جب بھی انسان میڈیا سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ اس قسم کی چیزیں اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہیں, خواہشات, کہ وہ یہ خواہشات جسمانی یا جنسی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ جلد از جلد اس کا حل صرف یہ ہے کہ میں شادی کر لوں. تو ایسا صرف یہ حل, اس کا حل یہی نہیں ہے خالی, ٹھیک ہے, یہ ایک حل ہے. دوسرا حل یہ کہ آپ اپنے کانسنٹریشن کو بانٹیں. آپ ایسی تمام سورسز کے جس کے ذریعے سے آپ اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کا اٹریکشن بڑھ رہا ہے, آپ اس کو ہٹائیں, تاکہ آپ کی کانسنٹریشن دوسری چیزوں پہ. ابھی آپ 18 سال کے, ٹھیک ہے کہ دین نے آپ کو اجازت دی ہے, لیکن دین یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً جا کے شادی کر لو. دین کہہ رہا اپنے آپ کو تیار تو کرو. اگر اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے, آپ تیار نہیں کریں گے, اور اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے, تو آپ آگے جا کے پرابلم کا شکار ہو جائیں گے. ابھی بیوی کے لانے کے لیے پریشان ہے, پھر بیوی کے ساتھ پریشانی آپ کو شروع ہو جائے گی کہ بھائی اب بیوی آ گیا, مجھے نئی پریشانی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یہ ایکسائٹمنٹ اور یہ جذبہ کو ڈائریکشن چاہیے. آپ اپنی انرجی کو اسپورٹس کے ذریعے, دوسرے کاموں کے ذریعے اپنی انرجی کو ریلیز کریں. ان تمام چیزوں کو اپنی جگہ بیلنس کریں, کیونکہ آپ کی ایک ایج تھوڑی اوپر ہوگی. ٹھیک ہے, آپ ایک آئیڈیل فیملی میں ہو سکتا ہو, فائنینشلی ساؤنڈ ہو, تمام چیزیں فراہم ہو, لیکن کچھ ایکسپیرینس بھی لائف کا حاصل کرے, پریکٹیکل ایکسپیرینس, اس کے بعد شادی کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. وجہ اس کہ میں آپ کو یہ دین آپ کو آگے کہہ کہ تم بالغ ہو گئے ہو, شادی کر لو. تو کنٹرول کرنا, اپنے نفس کو, اپنے خواہشات کو کنٹرول کرو, اپنا کو اسٹرانگ بناؤ تاکہ تم کامیاب ہو. تو میں اگر مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی یہ حمایت کر دوں, تو میں قطعاً یہاں پہ یہ حمایت نہیں کروں گا. پہلے مرحلے میں کہوں گا ٹرین یور سیلف, ڈیولپ یور سیلف, پھر شادی کریں. گو فار دا میرج. جی بالکل. نماز کی پابندی, روزہ اور نماز شب, یہ وہ ویپنز ہیں جو کہ آپ کو اسلام دیتا ہے اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کے لیے. بے شک اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے 18 سال کی عمر میں شادی کرنے کی, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک گراؤنڈ پریکٹس چاہیے, ایک ایسا عمل چاہیے جس کے ذریعے آپ واقعی کمال تک پہنچ سکتے ہیں, اور وہ عمل ہے تزکیہ نفس. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. رسول خدا کی سیرت تزکیہ نفس میں ڈوبی ہوئی ہے. اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے, سوچئے کہ آپ نے دن میں کیا کیا. خاص طور پر ایسے ہم پھر ریپیٹ کریں گے, ایسے تمام ان فتنوں سے بچیے جو کہ میڈیا کے ذریعے آپ کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں. نوجوان آج کا بہت زیادہ پریشان ہے. میری خاص طور پر گزارش ہے, التماس ہے والدین سے کہ براہ کرم رحم کیجیے اپنی اولاد پر, ان کی زندگیوں پر. بچے آج کے بہت پریشان ہیں جذباتی کیفیت میں, کہیں وہ ایسا کام نہ کر جائیں کہ روز محشر آپ کو ان کے لیے جواب دہ ہونا پڑے. میڈیا کو اپنے گھر میں رسائی سے, خاص طور پر فتنہ جو آپ کے گھر میں گھس چکا ہے, اس کو روکیے. اپنے بچوں کو بچا لیجئے, ایک نسل کو بچا لیجئے, تاکہ آپ اور آپ کا دین بچ سکے, رسول خدا کی سیرت بچ سکے. مجھے, ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.